اللهم صل على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کو جب اپنے گناہ یاد آنے لگے کہ عمر بھر انسان کرتا کیا رہا، تو پھر ان گناہوں سے بچاؤ کے طریقے ڈھونڈتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آئندہ کے گناہوں سے کس طرح بچا جائے، لیکن جو گناہ ہو چکے اس کے لیے کیا کیا جائے. تو گناہوں کے ساتھ ہمیں ایک چیز یاد آتی ہے کہ بچاؤ کا راستہ ایک موجود ہے، وہ ہے توبہ. توبہ کے اصطلاحی معنی لوٹ جانے کے، کسی طرف لوٹا جائے. یہ لغوی معنی ہیں اور اصطلاحی معنوں میں کوئی ایسا کام جو انسان کو رب تعالی سے دور لے جاتا ہو، اللہ کی خوشنودی سے دور کر دے اور اس کی ناراضگی سے قریب تک کر دے، وہ گناہ ہے. ایسا کام کیا جائے جس سے رب تعالی نے منع کیا، وہ کام گناہ کہلائے گا. جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہم سیدھے راستے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اسی لیے گناہوں سے آئندہ کے لیے رک جانے کو اور گناہوں سے معافی مانگ لینے توبہ کا نام دیا گیا، کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اللہ نے منع کی ہیں ان سے لوٹ جاتا ہے اس راہ کی طرف جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے. تو یوں اس فعل کا نام توبہ پڑ گیا. توبہ کے لفظی معنی لوٹنا اور اصطلاحی معنی ایسے کاموں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو ہمیں اللہ سے اور جنت سے دور لے جاتی ہیں، ان سے معافی مانگ کر ان سے اجتناب کرنا توبہ کہلاتا ہے. توبہ کا ایک اور درجہ ہے جو بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے توبۃ النصوح. ایسی توبہ جو توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو اور بہت پختہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں دوبارہ سے گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ توبۃ النصوح کہلائے گا. نصوح لفظ نصاح سے نکلا ہے اور نصاح کے مطلب ہیں دھاگے کے بند. یہ تو لغوی معنی ہیں. اصطلاحی معنی اس طرح سے اس کو پہنا دیے جائیں گے کہ انسان اپنے آپ کو باندھ لے ایسے کام کرنے سے جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. ہماری توبہ لومڑی کسی توبہ نہ ہو کہ دل میں تو یہ خیال ہو کہ میں توبہ کر لوں تاکہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر جب میں آئندہ گناہ کروں گا تو پھر توبہ کر لوں گا اور پھر معاف کر دیا جاؤں گا اور پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا، تو یوں میرے نام اعمال میں گناہوں کی تعداد کم رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی صفت کا ناجائز فائدہ ہے. ایسی توبہ کو بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچائے، اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی کہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ خود رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم بہت بڑے مکار ہیں. جب ہم کسی پر کہانی کا جال بن کر پھینکتے ہیں تو کوئی اس سے نکل نہیں سکتا.
تو رب کی فراست، ایسی نگاہ جو ازل سے ابد تک کی چیزوں کو دیکھتی ہے، ایسی نگاہ جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے، ہم رب تعالیٰ کو کسی طور بھی دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے توبہ کی سچے دل سے، اور پھر باوجود اپنے آپ کو روکنے کے انسانی فطرت کے تحت ہمارا پاؤں پھسل گیا اور ہم اس گناہ پر شرمندہ ہوئے، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ وہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اس کا اندازہ ایک بات سے ہمیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان جس نے ساری عمر کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزاری، سے زیادہ اچھا وہ انسان لگتا ہے جس نے گناہ کیے، پھر شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پر اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹ کے نہ گیا۔ اللہ کو ایسا انسان زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ساری عمر معصوم رہا، جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو وہ اگر گناہوں سے بچا رہا تو نیکی اور پارسائی تو بے انداز ہے اس کے پاس، لیکن اس نے اپنے نفس پہ لڑائی نہ لڑی کوئی۔ اس کے برعکس ایسا آدمی جو گناہوں میں ملوث رہا اور پھر اس نے توبہ کی گناہوں سے اور پلٹ کے کبھی گناہوں کے قریب جن گیا، اس نے برائی اور گناہ کا مزہ چکھا ہے، اور وہ گناہ اور برائی کا مزہ چکھ لینے کے بعد وہ شخص اپنے نفس سے لڑتا ہے کہ دوبارہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو وہ جہاد کر رہا ہے نفس کے خلاف، اور مجاہد اللہ کو بہت عزیز ہے، پسند ہے۔ گناہوں میں بھی جیسے کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دو طرح کے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ علماء حضرات نے گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی ہے کہ ایسا گناہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے انسان وہ کرے، اور ایسا کام جس کو اللہ نے منع کرتے وقت اس کام کے کر لینے کے جواب میں دوزخ کی سزا سنا دی، ایسے تمام گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ کچھ علماء کی رائے ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تمام گناہ گناہ کبیرہ ہیں جن کے جواب میں اللہ نے حدود جاری کی ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں علماء کی یہاں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے گناہ کبیرہ کی تعداد 3 بتائی ہے، کچھ کے یہاں 7 ہیں، کچھ علماء کرام نے انہیں 9 بیان کیا ہے، کچھ کے یہاں 11 ہیں، اور ایسی بھی تعداد موجود ہے علماء کرام کی جنہوں نے گناہ کبیرہ 17 اقسام کے کہے ہیں۔ جو علماء اس بات پر متفق ہیں گناہ کبیرہ 17 طرح کے ہیں، وہ اس کا بریک ڈاؤن کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ 4 گناہ کبیرہ کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، سوچ سے ہے، فکر سے ہے۔ 4 کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، 2 کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے، 1 کا تعلق اس کے پاؤں سے ہے، اور 1 گناہ کا تعلق اس کے تمام تر جسم سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، اس کا تعلق علماء نے زبان سے بتایا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔
ایک چیز جس کا ذکر میں اکثر یہاں کرتا رہتا ہوں وہ ہے کسی شخص پر تہمت لگانا. اس کا تعلق بھی زبان کے گناہوں سے ہے، اور گناہ کبیرہ میں علماء نے اس کو بیان کیا. کسی پاک باز انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر بدکاری کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. چوری کرنے کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے. یہ تمام چیزیں میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جن کو ہم صبح سے شام تک بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ گناہ ہیں جو ہم سے صبح سے شام تک بارہا سرزد ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا. ہم سنی سنائی بات کو لے کر آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. معلوم نہیں جس شخص نے ہمارے پاس اس کا ذکر کیا اس کے پاس بھی اس کا ثبوت کوئی ہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنے کسی ذاتی موٹیو کے تحت اس بات کو ہوا دی ہے اور ہم اس سے سن کر آگے بیان کر دیں تو ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگر ایک شخص کسی شخص کے بارے میں بلا وجہ میں یہ کہہ دے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے اس کو آگے پھیلا دیں گے بات کو، تو ہم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے. اس بات سے مجھے 1974 کا ایک واقعہ یاد آیا. ان دنوں مجھے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جاب کرتے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے. ہمارے یہاں پاکستان ریلوے سے ایک صاحب ٹرانسفر ہو کر آئے، میرے باس تھے وہ. کسی صاحب نے میرے پاس کسی ایک اور آدمی کے بارے میں آ کے کچھ بات کی جس سے میں، چونکہ عمر اس وقت 27-28 سال کی تھی، تو بلا سوچے سمجھے بھڑک اٹھا میں، اور میں نے ایک نوٹ بنایا اس آدمی کے بارے میں. تو میرے ان باس نے جب وہ نوٹ میرا دیکھا تو مجھے بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ بیٹھ جائیے. بٹھا کر مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو میں نے کہا صاحب مجھے فلاں صاحب نے بتایا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس کی تحقیق کی؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس آدمی نے آپ کو یہ بات آ کے بتائی ہے اس کی ان صاحب سے کوئی دشمنی ہو جن کے بارے میں انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں، اور وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے آدمی. تو اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ ذرا اسٹرانگ آدمی ہیں اور وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے بھڑکا کے. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی جو پھر آئندہ سالوں میں میرے کام آتی رہی، بلکہ یوں کہ یہ آج تک کام آ رہی. میں نے کہا کہ یہ یاد رکھیں جب کوئی آدمی آ کے آپ کے پاس کسی آدمی کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج اس زمانے میں مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کے پاس آ کے آپ کی ہمدردی میں وہ آپ کے پاس کسی کے بارے میں باتیں کریں. اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی آپ کے پاس آ کے بات کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مقصد ہے، اور وہ آپ کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے. اور جو خوبصورت بات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ انہوں نے آخر پر کہی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے پاس کسی اور آدمی کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے
وہ خود آپ کو برا بھلا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ اخلاقی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو آپ کے سامنے خود برا بھلا کہہ سکے، وہ کسی اور آدمی کا نام لے کے وہ الفاظ جو وہ آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو کہے جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر کبھی کان نہ دھریں۔ جس وقت میرے اس باس نے یہ بات مجھے بتائی، شاید میں 27 ایئرس کے قریب تھا، بعد میں یہ بات میرے کام آتی رہی، آج تک کام آ رہی ہے۔ وہ شاید آخری دن تھا کہ میں نے کسی کی کہی ہوئی بات پر یقین کیا۔ جب سے وہ یقین کرنا چھوڑا 1974، میں نے دیکھا کہ میری زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ کوئی شخص میرے پاس بیٹھ کے کسی بھی آدمی کے حوالے سے کچھ ہی کہتا رہے، مجھے سن کے ہنستا رہوں گا، یقین ہی نہیں کیا کبھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اندر سے بہت سکون میں رہتا ہوں۔ تو یہ غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے جو ہم صبح سے رات تک کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کمال یہ ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، صرف 2 منٹ کے زبان کے چسکے کی خاطر، کہ دوسرے کے گناہ سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے اعمال نامے میں جمع کرا رہے ہیں اور اپنے اعمال نامے کی نیکیاں دوسروں کے حساب میں لکھوا چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا گھاٹے کا سودا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک بار عرض کیا تھا کہ رب تعالی صرف اس دل میں بستا ہے جو آئینے کی طرح صاف ہے، جس میں نہ کسی کے خلاف کینہ ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی رنجش ہے، نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ، بالکل آئینے کی طرح دھلا دھلایا صاف دل ہے۔ رب ایسے ہی دلوں میں رہتا ہے۔ رب تعالیٰ بہت صفائی پسند ہے، وہ کسی ایسی جگہ نہیں رہے گا جہاں کوئی کسی قسم کی آلائش پہلے سے موجود ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ علم صرف اسی دل میں گھر کرتا ہے جہاں گداز ہے، جو نرم ہے، اور جس دل میں کینہ اور بغض، رنجشیں، دوسروں کے خلاف گلے شکوے شکایات موجود ہیں، وہ دل نرم نہیں ہو سکتا، اس میں سختی ہوگی، اور سخت زمین ہمیشہ بنجر ہوتی ہے، وہاں فصل نہیں اگتی۔ زمین سے اچھی پیداوار لینے کے لیے، صحت مند بارآور فصل لینے کے لیے، ہم زمین کو ہر ممکن گہرائی تک پھاڑتے ہیں۔ جتنا گہرائی پر ہم ہل چلا سکیں اتنا گہرا ہل چلاتے ہیں۔ تو جب زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور گہرائی سے پھٹتا ہے، اس پھٹے ہوئے سینے میں جب ہم بیج ڈالتے ہیں زمین کے، تو جتنی گہرائی میں کٹ لگتا ہے زمین کے سینے میں اتنی اچھی فصل ہوتی ہے۔ تو انسانی دل بھی جب زخم سہ کے، لوگوں کی باتیں سہ کے اور دکھ سہ کے پھٹتا ہے، تو اس میں گداز پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مٹی ہل چلنے کے بعد کتنی سخت زمین کیوں نہ ہو، وہ بھربری ہو جاتی ہے۔ تو اس بھربری ہل چلے ہوئی زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں اور بہترین فصل آتی ہے۔ اسی طرح وہ دل جو دوسروں کے دیے ہوئے زخم بڑی خوشی سے ہنستے ہوئے سہتا ہے، اس میں گداز پیدا ہوتا ہے، اور جس دل میں جتنا زیادہ گداز ہے اتنا ہی اس میں علم لدنی سماتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے کہ اللہ اس میں سما جائے، اللہ اس میں رہنے لگے،
ہمیں اپنے دل کو ہر قسم کے کینہ سے، بغض سے، شکوہ شکایت سے، گلوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں اور ہمیں علم لدنی حاصل ہو، تو پھر ہمیں لوگوں کے دیے ہوئے دکھوں کو بڑی خندہ پیشانی سے بغیر اف کیے سہنا ہوگا، اپنے قریبی لوگوں کی زیادتیوں کو بغیر ماتھے پر شکن لائے ہنس کے سہنا ہوگا۔ جب ہم دوسروں کے لیے قربانیاں کریں گے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیں گے، خود پرانے کپڑے پہنیں گے اور دوسروں کو نئے کپڑے پہنا دیں گے، عید کے روز خود دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والی کوئی غریب فیملی نئے کپڑے پہن لے، اپنے دکھ اور غم کو پی کے دوسرے کے دکھ اور غم میں شریک ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لے گا۔ پھر رب ملتا ہے اور دوڑ دوڑ کے ملنے کا عادت آتا ہے۔ اسی طرح اس کا علم بے پناہ ملتا ہے پھر۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے اجر سوایا ملے، تو پھر ایک کام اور ہمیں کر لینا چاہیے کہ جب ہم دوسروں کے لیے مہربان ہوئے، دوسروں کی زیادتیوں کو ہنس کھیل کر برداشت کر رہے ہوں، تو بھولے سے بھی اپنے دل میں ہم یہ خیال نہ آنے دیں کہ اس کا کوئی اجر بھی ہے۔ اس کو سنت سمجھ کے کرتے چلے جائیں کہ چونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ضرور چلنا چاہیے، بغیر یہ دیکھے کہ اس میں ملے گا کیا۔ تو اگر اس کو ہم نے صرف سنت سمجھ کے کیا تو اس کا اجر سوایا ہے، یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ پھر کسی اجر کا انتظار نہیں رہتا۔ جب کسی چیز کی تانگ نہیں رہتی تو اس کا انتظار بھی لمبا نہیں ہوتا۔ یہیں پر ایک بار گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ سخی کی تعریف یہ نہیں کہ کون کتنا دیتا ہے، کیونکہ اس بات کا انحصار تو اس پر ہے کہ کسی کے ریسورسز کتنے ہیں۔ تو معیار یہ نہیں ہے کسی کے سخی ہونے کا کہ اس نے دوسرے کو کتنا دیا، بلکہ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اسے زیادہ بھی کم لگے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے زیادہ چیز دے رہا ہے تو تب بھی وہ اسے کم دیکھتا رہے کہ کم ہی دے رہا ہوں، اور جب کسی سے وہ لے تو کم چیز بھی اسے زیادہ لگے، وہ سخی ہے۔ کیونکہ یہ کام وہی کرے گا جس کی نیت اور دل چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ دے تو اس کو یہی خیال رہے کہ میں نے ابھی کم دیا ہے، کچھ اور دے دوں اسے، کچھ اور دے دوں، کچھ اور دے دوں، حتیٰ کہ اپنا کل سرمایہ آدمی کے حوالے کر دے کہ جاؤ۔ اور لیتے وقت اگر کوئی راکھ کی ایک چٹکی بھی ہاتھ پر رکھے تو دل میں اتنا احسان مند ہو کہ اس بندے نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنا نیکی کی میرے ساتھ کہ ایک چٹکی راکھ کی میرے ہاتھ پر رکھ دی ہے، وہ سخی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی توقع کے مطابق اسے کچھ دے کر ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ سنا ہوگا جو بہت مشہور ہے۔ ایک اور صحابی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی اور اس سے کہا کہ گھر میں
ایک تھیلی اشرفیوں کی پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ وہ اکلوتی ایک تھیلی تھی جو گھر میں موجود تھی۔ غلام گیا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے آیا، وہ ضرورت مند کو دی۔ ضرورت مند نے وہ اشرفیاں گنی تو 700 اشرفیاں تھیں۔ ضرورت مند شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ ایک منٹ ٹھہرے آپ، یہ 700 اشرفیاں لے کر آپ کے چہرے پر کوئی خاص خوشی کا تاثر پیدا نہیں ہوا؟ کیا آپ کی توقع سے کم ہے جو میں نے دیا؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ نہیں، انفیکٹ مجھے ضرورت تھی 700 اشرف کی، تو آپ نے تو بالکل میری ضرورت کے عین مطابق مجھے دیا۔ فرمایا پھر 1 منٹ بیٹھ جاؤ۔ تو غلام سے کہا کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ میں نے 700 اشرفیاں قرض مانگی، وہ ادھار اس سے لے آؤ۔ غلام لے آیا تو اس کو دی، یہ لو جاؤ۔ تو انسان کی دینے کی صرف اور خوبی یہ نہیں کہ کسی کی ضرورت کے مطابق اسے دے دیا جائے اور خوش ہوا جائے کہ میں نے اس فلاں آدمی کو اس کی ضرورت اور اس کی توقع کے مطابق دیا، بلکہ فقیر جب دیتا ہے تو مانگنے والے کی توقع سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ یہی سنت خدا بندی ہے کہ رب تعالی ہمیں ہماری ضرورت اور ہماری توقع سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو انسان جب دوسرے کو دے، اگر اللہ اسے یہ توفیق بخش دے کہ کسی کی کوئی خدمت کر سکے، تو خدمت کرتے وقت سنت خدا بندی پر عمل کرے کہ مانگنے والے کی توقع سے زیادہ اس کو دے، تاکہ رب بھی خوش ہو اور اس کے بندے بھی خوش ہوں۔ یہ طور طریقے فقیروں کے ہیں۔ ہمیں فقر ذکر اذکار سے نہیں ملے گا، مالا جپنے سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ تو ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنے سے ملے گا۔ ایسی زندگی جو کلیتاً بے لوث ہے، ایسی زندگی جس کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، جس کے اندر کوئی غرض نہیں چھپی، بس ایک موٹیو ہے اس زندگی کا کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کی کاسٹ کیا ہے اس پر نظر نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا بے لوث ہو جائے کہ اس خدمت کی قیمت پر اس کی نظر نہ رہے، تو رب کی طرف سے ایسی شخص پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسا شخص رب تعالی سے علم بھی لیتا ہے، اس کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے، اس کی خوشنودی بھی حاصل کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ اور جس شخص پر رب کی رحمتیں ہوگی اس کے تو دونوں جہاں سنور گئے۔ تو ذکر اذکار سے زیادہ ہمیں فکر اس طرز زندگی کی کرنی چاہیے، وہ اسلوب اپنا لینا چاہیے جو مبنی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سنت خداوندی جل جلالہ پر۔ وہ اگر طرز زندگی ہم اپنا گئے جس میں ان دو سنتوں پر عمل ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب ہمارا ہے، ہم تو رب کے ہیں ہی ہیں۔ تو اس دنیا میں جب آئے تو ہم رب کے تھے، دنیا سے جائیں گے تو رب کے ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، تو ہم تو ہیں ہی اس کے۔ سوال یہ ہے کہ رب ہمارا ہو جائے، تو رب ہمارا صرف اسی وقت ہوگا جب ہم اس اسلوب زندگی، اس طرز زندگی پر چلے جائیں گے جس میں صرف اور صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت خداوندی ہے، تو پھر رب یقیناً ہمارا ہے۔ اور جس انسان کا رب اس کا ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہے، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
یہ دین بھی اس کا اور یہ دنیا بھی اسی کی ہے. یہ عالم الاسباب بھی اس کا ہے اور عالم الارواح بھی اس کا، عالم آسماں بھی اس کا. پھر رب اس پر دروازے کھول دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے. کون و مکان سے بیونڈ، اس پر زمان و مکان کی کوئی قید نہیں. پھر وہ مدینہ منورہ کی مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کے کئی 100 میل دور لڑنے والے سپہ سالار کو جمعے کے خطبہ کے دوران انسٹرکشن دے دیتا ہے، اور کئی 100 میل دور میدان جنگ میں اس کا سپہ سالار ان انسٹرکشنز کو ریسیو کرتا ہے، اس کو فالو کر لیتا ہے، اور یوں فتح یاب ہوتا ہے. یہ کون و مکان، زمان و مکان کے حدود سے بیونڈ بات ہے. لیکن یہ پیدا اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. نفس کو مٹاتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو رب کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق بخش دے کہ ہم شاید اتنے نیک تو کبھی نہ ہو سکیں، لیکن کم سے کم اس کا ایک حصہ ہی عطا ہو جائے، اور ہم اسی طرح اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر عمل کر کے کہیں تو پہنچے. انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.